نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمین یا رب العالمین. آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم سب فعل امر کے تعلق سے ایک آدھ ایگزامپل کریں گے اور اس کے بعد پھر فعل نہیں پڑھیں گے اور دونوں کو کمپیئر کریں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم کی ایک سورت ہے، سورۃ الفجر، اما پارہ میں. اس کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. انہی آیات کے سلسلے میں کچھ بات کر لی جائے اور یہیں سے سبق کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور ٹیکسٹ کو پہچاننے کی کوشش کریں تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں اور اسے دھیان سے دیکھیے گا جو آپ نے پڑھا ہے اس کے بیسس پر اب تک. تو آپ اس کا ٹیکسٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی اسی میں ہم ملا کر کے لکھتے ہیں یہ ایتھا. آپ لوگ اسے پہچانیے گا ایتھا، اور پھر اس کے بعد النفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ. مطمئنہ. اب غور کریے آپ لوگ اس میں تھوڑا سا. تو یہاں پر جو گرامر آپ نے پڑھی ہے تو اس کے تعلق سے یہ یا جو ہے وہ حرف الندا ہے اور النفس المطمئنہ یہ پورا پورشن جو ہے اس کے لیے منادا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ معرف باللام اسم آتا ہے تو پھر ندا، حرف الندا اور منادا کے بیچ میں ایہا یا ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریے تو یہ النفس المطمئنہ ایک مرکب ہے. النفس جان، المطمئنہ اس کی صفت، یعنی یہ موصوف اور یہ صفت. تو موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر کے مرکب توصیفی بنا رہے ہیں اور یہ مرکب توصیفی اس یا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے منادا. اسے آواز دی جا رہی، بلایا پکارا جا رہا ہے. تو یہ ندا ہو گیا اور یہ منادا ہو گیا، جسے بلایا جائے پکارا جائے. ٹھیک. اچھا، پھر یہ بیچ میں اس کا انسرشن ہو گیا ایتھا. ایتھا کیوں آیا، ایہا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ النفس جو ہے یہ فیمینن ان جینڈر ہے، ٹھیک ہے، فیمیل ہے. تو اس کے لیے ایتھا آیا. اگر یہاں پر مذکر ہوتا تو پھر ایہا لے کر کے آتے. بہرحال یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب اس سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کی بات جو ہے وہ ٹیکسٹ اس کو دھیان سے دیکھیے. تو یہ آیت مکمل ہوئی یہاں پر. پھر اس کے بعد آیا ہے ارجعی. تو
ارجعی، اب یہ ارجعی یہ فعل امر ہے، یعنی چل، ٹھیک ہے، اپنے رب کی طرف. تو ارجعی پلٹ، چل، الا کی طرف، کس کی طرف؟ رب کی، اپنے رب کی طرف. الا رب کی، اب یہ ربی کی، اس میں رب مضاف اور کاف اٹیچ ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ اس الا کے لیے کیا بن گئے؟ مجرور. الا جار اور یہ مجرور. الا ربی کی کیسے چل، کس حال میں چل؟ راضیتم، راضیتن، ٹھیک ہے، اور پھر آگے مرضیتن، مرضیتن. اب راضیتن مرضیتن دونوں میں دیکھیے مطابقت ہے، یہاں پر بھی یہ مؤنث، یہ بھی مؤنث، یہ بھی حالت راضیتن، یہ بھی راضیتن، دونوں کو دیکھیے دو زبر کے ساتھ شو کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے آپ غور کریں تو دونوں کا استعمال نکرہ ہے، تو یعنی چاروں اعتبار سے مطابقت، یعنی یہ مرکب توصیفی. تو ارجعی الی ربکی راضیتن مرضیتن، اپنے رب کی طرف چل، اور کس طرح سے چل؟ راضی راضی راضی، یعنی تو بھی راضی، تیرا رب بھی راضی. یہ ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے، ایک ندا، ایک صدا ہے جو لگائی جا رہی ہے، اور نفس مطمئنہ سے یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کامیابی کی یہ ان کے لیے خوشخبری، ان کی کامیابی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ ابھی اس کو اریز کر دوں، آگے دیکھوں. اگلی بات اس میں آ رہی ہے فدخلی. تو فدخلی بنا کیسے، اس پہ ذرا غور کر لیں. تو اصل میں یہ صیغہ تھا دخل یدخلو سے. اگر آپ دیکھیں دخل یدخلو، دخل یدخلو، یدخلو سے آپ بنائیں گے تدخلو. آپ کو پتہ ہے فعل امر حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، تو آپ کے سامنے صیغے کتنے آئیں گے؟ 6 صیغے آئیں گے. تدخلو، تدخلانی، تدخلونا، تدخلینا، تدخلانی، تدخلنا. کتنے صیغے ہیں؟ 6. آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ فعل امر ہمیشہ مضارع، مضارع سیکنڈ پرسن سے بنتے ہیں، مضارع سیکنڈ پرسن، اس کے علاوہ فعل امر نہیں بناتے. تو ہمارے پاس 6 صیغے ہیں. 6 میں سے کس صیغے کا سلیکشن کیا جائے گا یہاں کے کانٹیکسٹ کے حساب سے؟ ظاہر سی بات ہے یہ النفس کی بات چل رہی ہے، مؤنث کی بات چل رہی ہے، واحد مؤنث کی بات چل رہی ہے. لہذا واحد مؤنث کا جو ہمارے پاس صیغہ ہے وہ ہے تدخلینا، تدخلینا، تدخلینا. اب اس پر غور کریے، یہ آپ کا صیغہ ہے کون سا؟ واحد مؤنث اور حاضر، واحد مؤنث حاضر، تدخلینا، ٹھیک ہے، اینا ساؤنڈ. اب اسے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فعل امر بنانا ہے اس سے، تدخلینا سے. تدخلینا سے جب فعل امر بنے گا تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام، اسٹیپس آپ کو یاد ہو اگر، سب سے پہلا کام یہی تو کرتے ہیں کہ پہلے اسے کاپی کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے کاپی کر لیں گے اس کو. جی، تدخلین،
اگر آپ کو اسٹیپس یاد ہوں کسی کو تو بتائیے. مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ مجزوم کر دیتے ہیں نا پہلے اسٹیپ میں، پھر علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں. تو اس کو جب مجزوم کریں گے تو آنی اونا اینا والے صیغوں میں نون ڈراپ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا نون ڈراپ کر دیں گے. جب نون ڈراپ کریں گے تو یا بچے گی. آپ کو پتہ ہے اسمال یا لاسٹ میں نہیں لکھی جاتی ہے، کیپٹل یا لکھی جاتی ہے، شوشے والی یا نہیں آئے گی، تو اسی یا کو آپ پورا لکھ دیں گے ہم. اب یہ نام کے نیچے زیر تو ہے ہی ہے، اور یہ سکون کی علامت اس یا پہ شفٹ ہو جائے گی پوری کمپلیٹ یا کے اوپر. تو یہ مجزوم تو کر لیا آپ نے. اب اس کے ساتھ ساتھ اس کا میں دوسرا کام اس میں کیا کرنا تھا، علامت مضارع کو ہٹا دینا. ریموو علامت مضارع، علامت مضارع تا میں نے ہٹا دی. اب آپ ذرا پڑھیے اس کو، کیا پڑھ پا رہے ہیں؟ بالکل نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ پہلا ہی حرف ساکن ہے. جب پہلا حرف ساکن ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر آپ کو ایک حمزۃ الوصل چاہیے. حمزۃ الوصل کے لیے آپ کو لگا تو دیں گے، لیکن مسئلہ آئے گا کہ اس پر حرکت کون سی لگے. تو حرکت کا جو فیصلہ ہوگا وہ عین کلمہ کی حرکت کے مطابق ہوگا. عین کلمہ پر اگر پیش ہے تو پھر آپ کے حمزۃ الوصل پر بھی پیش. اگر عین کلمہ پر کوئی اور حرکت ہے یعنی زبر یا زیر ہے تو پھر آپ نے زیر ہی لگانی ہے. ٹھیک، تو یہاں پر فی الحال کیا لگائیں گے آپ لوگ غور سے بتائیں سوچ کر کے. یہاں کیا لگنا چاہیے؟ پیش پیش لگنی چاہیے. ہاں زیر. نہیں نہیں، زیر تو نہیں لگے گی کیونکہ ادخلو، ٹھیک ہے، یعنی یہ داخلہ یدخلو، یدخلو تو تدخلینا، خا جو ہے وہ عین کلمہ، خا عین کلمہ، عین کلمہ پر پیش ہے، لہٰذا یہاں پر حمزۃ الوصل پر پیش لگے گا. اب یہ ہو جائے گا ادخلی. کیا بنا؟ ادخلی. دال کو صحیح سے بنا لیجیے، را نہ لگے. ادخلی. اب یہ ادخلی بن گیا کون سا صیغہ؟ یہ فعل امر کا بن گیا، اور کس کو حکم دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ واحد مؤنث حاضر. اس سے جب کسی واحد مؤنث حاضر سے کہیں گے تو داخل ہو جا، تو کہا جائے گا ادخلی. ادخلی. اب صیغہ تیار ہو گیا، یہاں لکھ لیجیے اسے. اس کو یہاں پر میں نے لکھ لیا ادخلی. اب واحد مؤنث یہاں کون ہے؟ النفس. نفس کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نفس جو ہے متفرق اسماء کے تحت جو ہے یہ مؤنث ہے. اچھا، اب قرآن کریم میں تو یہ نہیں لکھا ادخلی، وہاں تو آپ کو کچھ اور لکھا ہوا ملے گا، یعنی وہاں لکھا ہوا ملے گا فدخلی. تو یہ فا شروع میں جب آیا، دھیان سے دیکھیے گا، فا. فا کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پس یا جو، ارے وہ سوری سو، تو جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پس تو پھر چل، یعنی تو داخل ہو جا پھر. تو یہاں پر بیچ میں جو یہ حمزۃ الوصل ہے، اسی لیے اس کا نام حمزۃ الوصل رکھا گیا تھا کہ یہ آگے ساتھ چھوڑ سکتا ہے. اس نے وہی کیا کہ ساتھ چھوڑ دیا. فا کو ڈائریکٹ کس میں ملا دیا گیا؟ آگے والے ساکن حرف میں، دال میں. اب پڑھنے میں روانی کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پھر یہ پیش والی حرکت ختم ہو گئی. اب یہ نہیں پڑھا جائے گا. یہ ہو گیا فدخلی، پس تو داخل ہو جا. فی عبادی، فی عبادی، میرے بندوں میں. عبادی. اب یہاں پر جو یا ہے دیکھیے، یہ یا متکلم ہے. عبادی میرے بندے. عباد عبد کی جمع، عبد مینز بندہ، عباد مینز بندے. عباد الرحمن، قرآن میں یہ اصطلاح آئی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. فدخلی فی عبادی، یعنی عباد اور یا لگنے کے بعد یہ کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب اضافی. یہ یا جو ہے اٹیچڈ یا، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اٹیچ ضمیر جب کسی اسم کے ساتھ آئے تو پھر وہ مرکب اضافی ہوتے ہیں. اور مرکب اضافی کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے، را ری رے کا کی کے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھ رہے ہیں ایک ایک. یہ
صورت ایسی ہے کہ اما پارا بچے بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ یاد ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کون سے بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں، یعنی میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، یہاں پر کوئی فقہی مسئلہ نہیں ڈسکس کیا گیا اس آیت میں، نہ یہاں پر کوئی ایسی بات بیان کی جا رہی ہے جس کو سمجھنے کے لیے کسی مخصوص قسم کے علم کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات میں یہاں پر کیوں کہہ رہا ہوں، یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک کنفیوژن کو ہم سب کے ذہنوں میں جو بیٹھ گیا ہے کہ قرآن کریم ایک مشکل ترین کتاب ہے، قرآن کریم ایک نہ سمجھ میں آنے والی کتاب ہے معاذ اللہ۔ قرآن کریم کو کوئی اگر اکیلے پڑھے یا قرآن کریم کو سمجھے تو پھر وہ گمراہ ہونے کے اس کے چانسز زیادہ ہیں۔ ایسی کچھ افواہیں، ایسی کچھ باتیں ہمارے آپ کے سب کے ذہنوں میں اس طریقے سے ٹھوس کر بھر دی جاتی ہیں یا آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کو سمجھنے، اس کے سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے سے محروم ہو گیا، اور سارا فوکس اس بات پہ ہو گیا کہ اگر ایسا کریں گے تو خدا نخواستہ یہ نہ ہو جائے جتنا ایمان ہے چلو اتنا ہی بچائے رکھو، مزید کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بچا بچایا ہے 2 4 5% وہ بھی چلا جائے۔ یہ بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے، اور شیطان ایسے ہی پھونکے مارتا ہے۔ دراصل یہاں پر غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کا تذکیری پہلو ہے، بہت دھیان سے سمجھ لیجئے یہ بات ضمنی طور پہ آ گئی ہے، تذکیری پہلو، اور ایک اس کا ہوتا ہے تفسیری پہلو، تفسیری پہلو، ٹھیک ہے۔ اب تذکیری پہلو وہ پہلو ہے جہاں پر جن آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی پورے کے پورے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہ رہا ہے کہ بندہ جو ہے، ایک انسان جو ہے، وہ اپنے غلط اور بیجا جو اس کے رویے ہیں ان سے وہ باہر آ جائے، اور دوسروں کی غلامی سے نجات حاصل کر لے، ایک مالک کی غلامی اختیار کر لے، ایک مالک کی بندگی میں آ جائے۔ تو یہاں سے قرآن کریم، اور پھر اس کی زندگی سے اعتبار سے وہ دنیا میں گزر بسر کرے کہ اس کو یہ معلوم رہے کہ ایک ایسی عدالت ہے جو آخری عدالت ہے جہاں پیش ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، یہ شعور اس کے اندر بیدار ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن کریم کی ہر ایک آیت ہم سب کے لیے، اس میں بہت بڑی بڑی نصیحتیں، جیسے کوئی نصیحت کسی کو کی جاتی ہے، یہ اسی اعتبار سے یہ بہت بڑی بڑی نصیحتیں ہیں تذکیری پہلو کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ گائیڈنس تفسیری پہلو میں، وہاں پر اس نصیحت کو اخذ کرنے کے لیے صرف اور صرف 2 چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جھکاؤ، انابت، اسی طریقے سے تقوی، یعنی ہدایت کی طلب، اگر بندہ جو ہے وہ ہدایت کی طلب لے کر کے قرآن کریم کی طرف رجوع کر رہا ہے سنسیئرٹی کے ساتھ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گمراہ ہو۔ ایون بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تخریب کاری کی نیت سے قرآن کی طرف رجوع کیے کہ قرآن کریم میں سے غلطیاں نکالیں گے، ان کی نشاندہی کریں گے اور لوگوں کو بدظن کریں گے۔ تو جب وہ آئے قرآن کے آغوش میں تو قرآن نے انہیں پزز کر لیا، اور پھر وہ قرآن کریم کی گرویدہ ہو گئے۔ اس کی جب ان کے اوپر آیات کھلی تو پھر وہ حیران ہو گئے، ششدر رہ گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ ہماری پلاننگ تو سب خراب تھی، ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک انسان جو اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ کیسے گمراہ ہوگا؟ یہ سوائے شیطانی وسوسے کے کچھ نہیں ہے کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ تو تذکیری پہلو کے اعتبار سے قرآن کریم ہم سب کے لیے سراپا، ایک عامی کے لیے بھی، ایک خاص مخصوص شخص کے لیے، ایک لے مین کے لیے، اور ایک وہ جو بڑے کسی عہدے پر پہنچ گئے ان سب کے لیے اس میں سراپا نصیحت ہے
قرآن کی سب سے بڑی جو نصیحت ہے وہ ہے موت، جو ہر ایک صفحے پر بالواسطہ یا بلا واسطہ موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے نصیحت ہے۔ تفسیری پہلو میں مان لیتے ہیں کہ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے زیادہ کچھ علم چاہیے، زیادہ کچھ گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے، زیادہ اور اس کے ساتھ سپورٹنگ چیزیں بہت سی معلوم ہونی چاہیے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جب گڈمٹ کر دیا گیا، مکس کر دیا گیا، وہیں سے چیزیں پیدا ہو گئیں، اور لوگوں نے پھر قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیا۔ جہاں ہیں وہیں پر انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا، لیکن دنیاوی معاملات میں تشفی نہیں ہوتی ہے، تسلی نہیں ہوتی ہے، کتنا بھی کچھ انسان حاصل کر لے اس کو کم سمجھتا ہے۔ لیکن دین کے معاملات میں صرف یہ پتہ چل گیا کہ سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لو کافی ہے، بس یہیں پر خوش ہو گئے اور یہی کرتے چلے گئے زندگی بھر۔ کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کری کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھا کرتے تھے۔ تو آخر وہ مسنون اذکار کیا ہیں؟ کیسے سجود اتنے لمبے ہوتے تھے، کیسے رکوع اتنے لمبے ہوتے تھے، قیام اتنا لمبا کیسے ہوتا تھا؟ تو یہ سب جاننے کی ضرورت تھی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بہت کم پر ہی محدود کر لیا، دائرہ سمیٹ لیا۔ تو اس لیے یہ تذکیری پہلو اور تفسیری پہلو میں فرق سمجھنے آنا چاہیے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں کچھ محکمات ہیں، بلکہ اکثر محکمات اور کچھ متشابہات ہیں، یعنی اس سے الگ میں یہ بات بتا رہا ہوں، بات آ گئی ہے تو یہ ڈسکس کر لوں، بہت فائدے کی ہے۔ محکمات اور کچھ ہیں وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات کیا چیز ہوتی ہیں کہ محکمات اور متشابہات یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ محکم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ موت برحق ہے، ایک ناستک بھی، یہ خدا کو نہ ماننے والا بھی موت کا انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور جو خدا کو مانتا ہے وہ تو مانتا ہی ہے کہ موت آنی ہے، دنیا فانی ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں پر اکٹھا ہو جاتا ہے انسان۔ اصل میں یہ ہیں وہ محکمات، جو چیزیں ہمیں روز دکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیات انفس اور آیات آفاق، ہمارے اپنے نفسوں میں جو نشانیاں ہیں اور ہمارے اپنے جو باہر ایکسٹرنل ورلڈ میں جو نشانیاں ہیں، ان ساری چیزوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور کہتا ہے اس پر غور کرو، اور اس کے غور و فکر کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرو کہ یہ ساری چیزیں خود سے نہیں چل رہی ہیں، ان سب کے پیچھے چلانے والا کوئی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو محکمات کے دائرے میں آ رہی ہیں، جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو پردے مان لیجیے غیب میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ چیزیں برحق ہیں۔ متشابہات میں یہ مثال کے طور پہ کہا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے قرآن کریم میں یہ بھی آیا کہ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی ذات وجہ اللہ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ہاتھ ید اللہ، اسی طریقے سے اللہ کی کرسی، اس کا عرش۔ اب ان چیزوں میں مزید الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ متشابہات ہیں۔ یہ کیسی اس کی اس کا اس کا وجہ، اس کی ذات، اب یہ تمثیلی چیزیں، ان میں الجھنے کی ضرورت نہیں، ان چیزوں کو یوں ہی ہٹا چھوڑ دینا۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اگر ہم ایسے رہیں گے انشاءاللہ تو قرآن کریم سے خوف نہیں لگے گا، بلکہ قرآن کریم سے اپنے پن کا احساس ہوگا۔ خوف اسی بات کا ہے کہ کہیں گمراہی نہ آ جائے۔ تو گمراہی کیوں آئے گی؟ جب قرآن ہدایت والی کتاب ہے تو اس پر دوسروں کو بھی آمادہ کریں، اور اس غلط فہمی کو لوگوں کے ذہنوں سے دور کرنے کی کوشش کریں، ورنہ تو پھر ان آیات میں جو یہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، ان کو کیسے سمیٹیں گے؟ اس چیز سے ڈرے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ اب سورۃ الفجر ہے اور یہ عامہ پارہ ہے، یہ آخری پارہ جو 30واں پارہ جسے کہتے ہیں، یہ عام طور سے بچوں کو پڑھتے پڑھتے رٹ جاتا ہے، بچپن سے بڑھاپے تک۔ لیکن اس پورے پارے میں یا پورے جز میں کتنی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور بہت معنی خیز باتیں اس میں کہی گئی۔
زندگی کی حقیقتیں بیان کی گئی، آخرت کی ہے جو ہے کیفیت بیان کی گئی، موت کے تعلق سے باتیں آئیں گی، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور حاضری اور جواب دہی، اس کا ایک ہونا، اکیلا ہونا، اس کا کوئی شریک نہیں، ساجی نہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیان وہاں کی گئی۔ لیکن اگر ہم نے غور نہیں کیا تو پھر ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے یہ خسارہ ہے، گھاٹا ہے، اور ابھی سویرا ہے، ابھی صبح ہے، ابھی جب وقت ہے، فرصت ہے، اس کے بعد نہیں ملنے والی۔ تو یہ فدخلی فی عبادی، الحمدللہ آپ کو ایک ایک اس پوری آیت کو اس سے پہلے بھی کوٹ کیا گیا ہے ان آیتوں کو، لیکن تب آپ نے اس میں سے جو فعل والا پارٹ تھا اسے نہیں پڑھا تھا۔ آج الحمدللہ آپ فعل والا پارٹ بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ فدخلی میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا اوریجن کیا تھا، کہاں سے یہ بات چلی، دخل یدخلو، یدخلو سے تدخلینا، تدخلینا سے پھر فعل امر بنایا تو یہ بن گیا ادخلی، ادخلی بھی اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہا، یہ بن گیا فدخلی۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ فدخلی میں کیا کہا جا رہا ہے، کہ آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے داخل ہونے کا، فی میں عبادی، میرے بندوں میں، فدخلی فی عبادی، اور آگے پھر کیا کہا گیا، ودخلی، ودخلی فی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو، ودخلی فی جنتی نہیں، ودخلی جنتی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی۔ اب اس میں دیکھیے ودخلی کیا ہے، وہی ہے جیسے یہاں پر ادخلی تھا، یہاں پر بھی ادخلی ہی تھا، لیکن واو پیچھے سے آ گیا، دال میں مل گیا، تو پھر یہ بیچ کا جو یہ حمزۃ الوصل ہے یہ نہیں پڑھا گیا، تو یہ ہو گیا ودخلی۔ اب یہ دونوں سیم تھے، جنتی، جنہ، اور اس میں یا متکلم ایڈ کر دی گئی، تو جب آخری گولتا جب آخر میں نہیں رہتی بیچ میں آ جاتی ہے تو وہ گولتا جو ہوتی ہے وہ لمبی تا میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو یہ بن گیا جنتی، میری جنت۔ تو اب یہ الحمدللہ آپ نے دیکھا، اسی طریقے سے اب یہاں پر کئی فعل امر تھے اور آپ کے سامنے وہ آ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کئی مرکبات یہاں دیکھے، توصیفی بھی دیکھا، اضافی بھی دیکھا، جاری بھی دیکھا، تمام کے تمام مرکبات بھی اس میں آپ کو مل گئے۔ اور ان آخری آیات میں ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ انسان مطمئن ہونا چاہتا ہے، انسان سکون کی تلاش میں ہی سرگرداں ہے، تو یہ قرار اور یہ سکون، یہ اطمینان کب آئے گا، جب انسان کا نفس مطمئن ہو جائے، اور اس کا نفس کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ امارہ بھی ہے اور لوامہ بھی ہے، ایک اس کی کیٹیگری۔ اب یہ دونوں میں کشاکش چل رہی ہے، دونوں میں آپس میں ریزسٹنس ہو رہا ہے، آخر میں ان دونوں میں سے کون جیتتا ہے، کون کس پر غالب آتا ہے؟ اگر لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس غالب آ گیا تو پھر یہ آخر میں کہاں پہنچائے گا، نفس مطمئنہ تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آگے ایک انتہائی اہم آیت سورۃ الحجرات کی بھی آنے والی ہے، وہ ہماری بہت کچھ رہنمائی کرے گی۔ تو فعل امر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے آیا، اور کچھ آیات بھی ہم نے دیکھ لی، ریوائز کر لیا، تو پچھلی کلاس سے ہمارا کنیکشن بھی بن گیا۔ اب اسی طرح فعل امر کے ساتھ اب ہم فعل نہیں پڑھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ فعل امر اور فعل نہیں میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو دھیان سے سمجھیے اچھی طرح۔ تو دیکھیے فعل امر، میں یہاں سامنے ادھر اس کو بھی لکھ لیتا ہوں، فعل امر کو۔ اچھا، ابھی یہ بات لکھنے سے پہلے اس کا جو مین ٹاپک آپ کا چل رہا ہے اس کو مت بھولیے گا۔ مین ٹاپک چل رہا ہے مضارع کے تغیرات، یعنی مضارع میں ہونے والی تبدیلیاں۔ پھر اس کے بعد مضارع کے تغیرات میں آپ جو فارم پڑھ رہے ہیں وہ منصوب نہیں پڑھ رہے ہیں، مجزوم پڑھ رہے ہیں۔ منصوب پڑھ چکے تھے، مجزوم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کئی پوائنٹس آ چکے ہیں، فعل امر، اور اب فعل نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ اس میں سے فعل کو ہٹا دیں تو یہاں سے بچے گا امر، اور یہاں سے بچے گا نہیں۔ آپ نے یہ اصطلاح سنی ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر،
کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ امر کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا، حکم دینا، امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا، نہیں عن المنکر یعنی منکر یعنی برائی سے روکنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب، نہیں کا مطلب یہاں پر وہ والا اردو والا نہیں نہیں ہوتا ہے، یہ نہ سوچیے گا، یہ نہیں الگ چیز ہے، یہ نہیں ہے، نہیں، نہیں کے معنی ہے نہ کرنے کا حکم دینا، نہ کرنے کا حکم دینا یعنی کسی چیز سے باز آنے کے لیے کہنا، کسی چیز سے رک جانا، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ٹو فوربڈ، روک دینا، ٹھیک؟ تو یہ منع کرنا، تو فعل نہیں یعنی نہ کرنے کا حکم دینا، اور فعل امر میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے یا درخواست کی جائے یا صلاح مشورہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل نہیں کیا چیز ہے، اس کو کیسے بنے گا، یہ اب مجزوم کے چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ یہاں پر بھی مجزوم کا ہی کام آئے گا، یعنی مجزوم جو ہے وہ اس پرٹیکولر چیپٹر میں ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی اسی میں مزید کچھ چیزیں ہمیں اور پڑھنی ہیں، تو یہاں پر پھر سے ایک بار ہم لوگ آئے ہیں اور مجزوم کی طرف رخ کریں گے۔ تو یہ فعل نہیں بنتا کیسے ہے؟ اگر تھوڑا سا آپ سب غور کریں تو یاد ہوگا آپ کو کہ آپ نے اس سے پہلے کئی کلاس میں لا کا استعمال خوب کیا ہے، کئی دفعہ لا، تو یہاں پر بھی لا کا استعمال ہوگا، دھیان سے دیکھیے گا۔ اگر میں یہاں پر لا لکھوں اور لا کے آگے لکھ دوں لا ریبا، آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ یہ لا کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ لا اس سے پہلے آ چکا ہے لا ریبا کی ایگزامپل میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لا الہ، لا الہ، تھوڑا یاد کریے، پیچھے جانا پڑے گا فلیش بیک میں، اس لیے ریویژن کرتے رہیے۔ یہ جو میں آپ کو سر لیکچر، تاکید والا نام تو لا جی رہی گا، جی، تاکید والا نام نہیں تاکید تو نہیں ہے یہاں پر، یہ لا کا مطلب تھا لائے نفی جنس، یہ آپ لائے نفی جنس، اور اس کو آپ نے پڑھا تھا اسم والے چیپٹر میں، لائے نفی جنس۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ لیکچر نمبر 54 55 کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی چاہیے کہ پیچھے کا ایک لیکچر روزانہ آپ دیکھیے، ورنہ تو پھر اتنے لمبے عرصے تک کلاس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لائے نفی جنس یعنی وہ لا جو تمام اور ان کی نفی کر دیتا ہے، یعنی جیسے یہاں پر لا ریبا تو ہر قسم کے شک و شبہ کی نفی کر دی گئی اور اس سے انکار کر دیا گیا ایک طرح کا، کوئی اس میں کوئی شک نہیں، لا ریبا فیہ، لا الہ کوئی الہ ہے نہیں، تمام الہان باطلہ، ٹھیک ہے، ان سب کا انکار ہو گیا یہاں پر لا الہ۔ اب یہ زور جب پتہ چلے گا تب لا کی کیفیت پتہ چلے گی کہ آخر اس کلمے میں، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں یہ لا جو کہا جا رہا ہے اتنے شد و مد کے ساتھ، اس کی گرامر جب پتہ چلے گی تب معلوم ہوگا کہ یہاں پر کیا کچھ موجود ہے۔ یہ سمپلی لا کا مطلب سمپلی نہیں نہیں، ایک تو یہ لا آپ نے پڑھا تھا، چلیے اب دوسرا ایک لا آئیے غور سے دیکھیے گا، پھر ایک لا آپ کو ملا تھا، لیکن یہ لا آپ نے مضارع میں استعمال کیا تھا، جیسے لا یذهب، لا یذهب، کیا مطلب ہوتا تھا اس کا؟ کہ مطلب مضارع کو آپ کو نارملی منفی بنانا ہوتا تھا، یہ والا آپ نے پڑھا تھا مضارع کو منفی بنانے کے لیے، منفی مطلب نیگیٹ کرنے کے لیے، نیگیٹو بنانے کے لیے، مضارع کو منفی کرنے کے لیے آیا تھا لا یذهب، ٹھیک ہے، لا آ گیا تھا یذهب ہو گیا تھا، لیکن اس نے یذهب میں کوئی چینج نہیں کیا تھا۔ اب آنے والا ہے کہ
لا، پھر لا ایک آ رہا ہے آج کی کلاس میں فعل نہیں میں، لیکن یہ کیا کرے گا، یہ یذہبو کو اب یذہبو نہیں رہنے دے گا، بلکہ یہ کر دے گا لا یذہب۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یعنی آپ نے اس کو اس طریقے سے سمجھنا ہے، جیسے یہاں پر میں لکھ دوں لا تذہب، تو اب یہاں پر یہ کیا کرنے کے لیے آ گیا، نہیں، یعنی فعل نہیں بن گیا، یہ یہاں یہ کیا کر رہا ہے، یہ منع کر رہا ہے، لا تذہب یعنی تو مت جا۔ اب پہلے آپ نے جب تذہبو کہا تو اس کا مطلب ہوا تھا کہ تو جاتا ہے یا جائے گا، پھر اس تذہبو کو آپ نے فعل امر جب بنایا تھا، یعنی جانے کا حکم دیا تھا، تو باقاعدہ ایک پیٹرن کے تحت اسے بنایا فعل امر، اب اسی کو آپ حکم دے رہے ہیں، تو نارمل جو بھی مضارع فارم ہوگی اس کے پہلے لا لگ جائے گا، جیسے جلسا یجلسو، یجلسو، جلسا یجلسو بیٹھنے کے مفہوم میں آتا ہے، یجلسو، تجلسو، اب ہمیں کہنا ہے تجلسو، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، ہم نے اس کے شروع میں لا لگا دیا، اب اس کا مطلب کیا ہو گیا، تو تو نہیں بیٹھتا ہے نہیں بیٹھے۔ یا تو نہیں بیٹھے گا، لیکن اگر میں نے یہاں پر اس مضارع کو مجزوم کر دیا اور پیچھے لا لگا ہوا ہے، اب اس کا مطلب ہو گیا تو مت بیٹھ، یعنی منع کیا جا رہا ہے کہ تو مت بیٹھ، یا آپ مت بیٹھیے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، یہ چیز ہو گیا لا تجلس۔ اسی طریقے سے آپ بہت سارے سینٹینسز اس میں کیے جا سکتے ہیں، بہت ساری باتیں اس میں بتائی جا سکتی ہیں، اور قرآن سے بھی بے شمار اگزامپلس ہیں، صرف اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اور لا کو یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ کئی لا آپ کو مل گئے، تو جیسے آپ کو لام کی جب بات آئی تھی تو وہاں بھی کئی لام مل گئے تھے، لام تعریف، لام تاکید، اور نہ جانے کتنے کتنے لام آپ نے پڑھے، تو ان کی سب کی جو اب تک ملتے جا رہے ہیں، جو لیکچر کے دوران کوئی نئی چیز ملے تو ان کو آپ کو ایک الگ چھوٹی سی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جانا چاہیے پوائنٹ وائز، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہم اور لکھ رہے ہیں ایگزامپلس، جیسے لکھنے کے لیے جو عربی آتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں، کاف، تا اور با، آپ کو پتہ ہے یہ کتبہ یکتبو باب نون سے آتا ہے، تو اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا، کتبہ یعنی نصارہ، اور ینصر تو یہ بن جائے گا یکتبو، یکتبو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم کسی کو حکم دینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حاضر کو مان لیجئے دے رہے ہیں، تو حاضر کا صیغہ کیا بنے گا، تکتبو، تکتبو، اور اس کو حکم دے رہے ہیں کس چیز کا، نہ کرنے کا، ایک تو ہم اس کے پہلے لا لگائے دے رہے ہیں، اور تینوں کا ترجمہ سامنے لکھ کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بار پھر ہم تکتبو لکھ رہے ہیں، مان لیجئے تکتبو، اب اس کے پہلے پھر لا لگا رہے ہیں، لیکن اب یہ والا لا جو ہے اسے مجزوم کر رہا ہے، اور یہاں پر آ رہا ہے لا تکتب، تو اب ان تینوں کا ترجمہ الگ الگ ہو گیا نا، یہ کتبہ تو ماضی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ اگر کریں یکتبو، یا اس کا حاضر کا ہی صیغہ لے لیں، اس کو بھی اریز کر دیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو، تکتبو، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، تو لکھتا ہے یا لکھے گا، تو لکھتا ہے یا لکھے گا، تکتبو۔ اچھا، لا تک تبو
تو نہیں لکھتا ہے یا لکھے گا. لا وہی ہے لیکن مضارع کے اعتبار سے وہاں پر چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہاں پر نارمل مضارع ہے, مضارع مرفوع ہے, اور یہ مضارع مجزوم ہے. تو مضارع مجزوم کے ساتھ جب لا آیا, یعنی لا جب آیا تو یہ والا لا, تو یہاں پر بھی اس کا مطلب ہو گیا تو مت لکھ, منع کیا جا رہا ہے, تو مت لکھ. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ان منع کرنے کے لیے جب آ جائے گا, یعنی ڈونٹ والا جو مفہوم ہے, ڈونٹ رائٹ, یہ لائیں گے کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ مضارع مجزوم. تو یہاں پر آگے آپ اس کی سمری بھی لکھ سکتے ہیں کہ لا پلس مضارع مرفوع, یہ مضارع مرفوع ہے, اور یہ لا پلس مضارع مجزوم. اب مرفوع اور مجزوم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, ہے تو پھر پیچھے کے لیکچر ضرور دیکھیے, ورنہ پھر آگے کلاس میں مزہ ہی نہیں آئے گا, چیزیں کلیئر ہی نہیں ہوں گی اور الجھتی چلی جائیں گی. اچھا, یہ تو پتہ چل گیا نہیں اور کا معاملہ کیا ہے. جب اردو میں ہم نہیں کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے عربی میں نفی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. یہ نفی نیگیشن کے لیے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ. اور نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ کام کو منع کرنے کی بات ہوتی ہے. یہ پوائنٹ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. تو نفی اور نہیں دونوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. نفی ورسز نہیں. نہیں کا مطلب منع کرنا, کام کو منع کرنے کا مفہوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے اس میں. اور نفی میں کیا ہوتا ہے؟ کام کے نہ ہونے کا مفہوم ہوتا ہے, کام کے نہ ہونے کا. یہ بھی کنفیوژن دور ہو جانا چاہیے, کام کے نہ ہونے کا مفہوم, اور یہاں پر منع کرنے کا مفہوم. تو اب یہ کبھی کنفیوژن نہیں ہوگا کہ نفی اور نہیں کیا چیز ہے, اس کو بھی سمجھ لیا آپ نے. اب اسی طریقے سے آگے مجزوم کو ہی اخف کہتے ہیں, یہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا کچھ قرآن کی ایگزامپلس لے لیتے ہیں اور پریکٹس کر لیتے ہیں. قرآن میں آتا ہے ایک صیغہ ہے یس خرو. یس خرو, اب یس خرو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ استہزاء کے تعلق سے آتا ہے, تمسخر کے تعلق سے, مذاق کے. یعنی یس خرو یعنی وہ مذاق اڑاتا ہے یا اڑائے گا. اچھا, اس کے پہلے لا آ گیا, لا. اب جیسے ہی لا آیا تو اب ایک تو مفہوم تو یہ اپنے آپ میں گرامیٹیکلی غلط تھوڑی ہے, یہاں پر مفہوم نفی کا آ گیا, لیکن ہمیں نفی کا نہیں چاہیے, ہمیں نہیں کا چاہیے. تو ہم اسے کیا کر دیں گے؟ مجزوم. تو لا یسخر یعنی مذاق نہ اڑائے, ہنسی نہ اڑائے. لا یسخر قوم, کوئی قوم, من قوم یعنی ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. یہ سورۃ الحجرات میں یہ, اور پھر آگے بات کہی جاتی ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا, مطلب ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ منع کیا گیا ہے. یہ سورۃ الحجرات میں جہاں پر مجلسی آداب سکھائے جا رہے ہیں, جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے, ایسے ہی اسی سورۃ الحجرات میں اور بھی کئی چیزیں بتائی گئی ہیں, وہ ہم سب کو آنی چاہیے سمجھ میں, ہم سب کے لیے کام کیے ہیں. اور ایگزامپل لے لیتے ہیں, جیسے دخل یدخل. اچھا, یہ بتائیے صیغہ کون سا ہے؟ تدخلون.
تدخلون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہاں پر ہمیں اس میں نہیں کا مفہوم لانا ہے۔ تدخلون کا مطلب کیا ہوا؟ تم سب داخل ہوتے ہو یا ہوگے۔ لا تدخلو، ایک سیکنڈ، لا تدخلو یعنی تم سب مت داخل ہو۔ لا تدخلو جیسے ہی لا آیا اور نہیں کے لیے آیا، اس نے اسے مجزوم کر دیا، لا تدخلو۔ پھر اس کے بعد آیا من، من سے، بابن واحدن، کون سا مرکب ہے؟ واحدن، بابن واحدن، دو چاروں اعتبارات سے اس میں مطابقت ہے، تو یہ ہو گیا توصیفی، اور اس کے پہلے یہ ہو گیا حرف جار، تو یہ پوری کی پوری مرکب جو ہے مجرور ہو، جاری ہو گئی، یعنی من بابن واحدن، اس پورے مرکب کو کہیں گے مرکب جاری، ٹھیک ہے، من بابن واحدن یعنی ایک دروازے سے۔ ودخلو، و اب یہاں پر ودخلو نہیں ہے بلکہ ادخلو، ادخلو، ٹھیک ہے، تو یہ واو پیچھے لگا، یہ واو اس میں مل گیا دال میں، اور یہ پڑھا نہیں گیا الف والا، حمزۃ الوصل ہو گیا، تو ودخلو اور داخل ہو، ودخلو من اور داخل ہو جاؤ، من اب یہ فعل امر ہے اور یہ فعل نہیں ہے، دونوں کا مطلب سمجھیے گا اچھی طرح، ابھی الگ سے بتا دیتے ہیں۔ من ابوابن، اب باب کی جمع ابواب ہے، ابوابن متفرقت، جبکہ داخل ہو الگ الگ دروازوں سے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے دھیان سے، یہ جو ہے یہ فعل امر ہے اور یہ فعل نہیں ہے، دونوں کا آپ نے کانسیپٹ سمجھ لیا، کنٹراسٹ بھی دیکھ لیا۔ فعل نہیں کیسے بنتا ہے؟ لا لگا لینا ہوتا ہے، اب وہ کوئی بھی صیغہ ہوگا بن جائے گا، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے، کسی کو بھی منع کیا جا سکتا ہے، اور صیغے کو مجزوم کر دیں گے اور لا لگا دیں گے۔ ایک بات، یہ کیسے بنا؟ یہاں پر صیغہ تھا آپ کا تدخلون، بھائی حاضر والوں کو حکم دیا جا رہا تھا تدخلون، یہ تدخلون کو آپ کو فعل امر بنانا تھا، پہلے آپ اس کا مجزوم کر دیں، نون ڈراپ کر دیں، ایک الف ایکسٹرا لگا لیں، پھر اس کے بعد اس سے علامت مضارع کو ہٹا دیجئے، علامت مضارع ہٹائی تو دال رہ گئی، اب ایک حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا، تو کون سا حرکت اس پہ کون سی لگے گی؟ پیش کی لگے گی، کیونکہ بیچ میں عین کلمہ پیش والا ہے، یہ بن گیا ادخلو۔ ادخلو کا مطلب ہو گیا تم سب داخل ہو، تو وادخلو من ابواب متفرقۃ کی، یہاں پر الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، بنی اسرائیل کا یہاں پر واقعہ ہے، تو یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ، دھیان سے دیکھیے گا، اکلا یاکلو، روٹ لیٹرز ہیں حمزہ کاف لا، اکلا یاکلو، یاکلو کا مطلب ہوتا ہے وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا، اور تو کھاتا ہے یا کھائے گا تو تاکلو، ٹھیک ہے، تاکلو، تاکلو کیا مطلب ہوا؟ تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، تاکلو، اچھا تم سب کھاتے ہو یا کھاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تاکلون، تاکلون، اب آپ کو منع کرنا ہے کہ تم سب مت کھاؤ، تو آپ نے شروع میں لا لگا دیا اور پھر اسے کیا کر دیا؟ مجزوم، تاکلو، کیا مطلب ہوا؟ تم سب مت کھاؤ، لا تاکلو، کیسے مت کھاؤ، کس طرح مت کھاؤ؟ بالشمالی، شمالی، شمال کہتے ہیں عربی میں بائیں
طرف کو، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے یمین. یمین داہنے کو کہتے ہیں. اب قرآن میں یہ اصطلاح آپ نے بہت دفعہ دیکھی. یمین داہنا رائٹ اور شمال لیفٹ. اصحاب الیمین اصحاب الشمال قرآن میں یہ اصطلاح آئی ہے. اصحاب الیمین مطلب داہنے ہاتھ والے، دائیں طرف والے کامیاب لوگ. اصحاب الشمال یعنی ناکام، خائب و خاسر، بائیں طرف والے لوگ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا قال ہی عصایا، کہ یہ عصا ہے، یہ چھڑی ہے. پھر اس کے بعد آگے اور وہ تفصیلات بتانے لگے تھے. جوش گفتگو کے تحت اللہ تعالیٰ سے ان کو کلام کا بڑا شوق تھا، تو انہوں نے باقی چیزیں بغیر پوچھے اور بھی بتانی شروع کر دی اس کے عصا کے بارے میں، کہ میں اس سے یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. بہرحال لا تأکلوا بالشمال، کہ تم سب مت کھاؤ بالشمالی، بائیں ہاتھ سے. اب یہاں پر ایک کنفیوژن یہ ہے ہم لوگ کے یہاں جو ڈائریکشنز کے نیم ہوتے ہیں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، تو اس میں عام طور سے اردو میں شمال بولا جاتا ہے. تو عربی میں شمال کچھ نہیں ہے ڈائریکشن کے لیے. عربی میں دو چیزیں ہیں، یا تو شمال ہے یا شمال ہے، ایک زیر کے ساتھ اور ایک زبر کے ساتھ. اب شمال جو ہے وہ تو آ گیا لیفٹ کے لیے، تو پھر شمال کیا ہے؟ یہ ہے دراصل ڈائریکشن کے لیے ساؤتھ. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکشن کے لیے آ گیا، تو یہ شمال ہے، زبر کے ساتھ آتا ہے اور وہ زیر کے ساتھ آتا ہے. اسی طریقے سے لا تأکلوا بالشمالی، یہاں پر شد لگ جائے گی. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ انا، یعنی بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. انا یقیناً، جب انا آ جائے تو سمجھ جائیے جملہ اسمیہ آ رہا ہے. الشیطان، ان الشیطان، یقیناً شیطان. اب دیکھیے انا نے کیا کیا؟ منسوب کر دیا اپنے اسم کو. ان الشیطان یأکل، شیطان کھاتا ہے، بالشمال، اس ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے. ان الشیطان یأکل بالشمال. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ان الشیطان یأکل بالشمال. اب ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے، تو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اسی طریقے سے آخری آیت انشاءاللہ کوٹ کریں گے اور بات مکمل ہو جائے گی. اور سورۃ الحجرات کی طرف چلتے ہیں واپس سے، اور وہاں پر سے ایک امپورٹنٹ آیت ہے وہ لیتے ہیں. کہ یہاں پر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ کے فرمان کے فوراً بعد آپ کے فرمان کو ماننے کی جو تاکید ہے وہ سورۃ الحجرات میں کن الفاظ میں ہوئی ہے یہ انشاءاللہ دیکھیں گے. تو سیمپل کے طور پہ ایک فرمان، اور پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ یہ سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 2، یہاں آپ کو ملے گا کہ یا ایھا الذین آمنو. اب میں سب کچھ نہیں لکھ رہا ہوں. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو. آگے کیا فرمایا؟ صیغہ ہے ترفعون، ترفعون. اب ترفعون یہ ہے اصل صیغہ. میں پورا اس لیے لکھتا ہوں بعد میں اس کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیسے بن رہے ہیں یہ صیغے. تو لا ترفعون، سوری ترفعون. اب اس کا مطلب ہوا، ترفعون کا مطلب کہ اونچا کرنا، رفع بلند کرنا، بلند کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تم سب اونچا کرتے ہو. اب منع کرنا ہے مت کرو، تو لا، تو فوراً یہ مجزوم ہو گیا. لا ترفعو، تم سب بلند مت کرو. لا ترفعو اصواتکم. اب اس کو پہچانیے یہ کون سا مرکب ہے؟ اصواتکم.
अस्वातकुम। अस्वात सौत की जमा, सौत के माने होते हैं आवाज, और सौत की जमा अस्वात, आवाजें। ठीक है, अस्वात। तो अस्वातकुम, मुर- हाँ मुरक्कबे इजाफी है। कुम, ज- का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, जब अटैच जमीर इसम के साथ आ जाए मुरक्कबे इजाफी है। तो अपनी आवाज़ों को, अपनी आवाज़ों को तुम बुलंद मत करो तुम सब। ठीक है, हाजिर का जमा मुज़क्कर का सीगा है, और जाहिर सी बात है कुरान करीम में आप देखिए आम तौर से बात जो है वो मुज़क्कर के सीगों में होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुज़क्कर के सीगों में बात हुई बहुत सारी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ख़वातीन जो हैं इस अ, हुक्म के दायरे में नहीं आती। ये कुरान करीम का अरबी ज़बान का ये उसलूब है, स्टाइल है कि खिताब मर्द से किया जाता है, औरत चूंकि उसके ताबे है, ये इस्लामिक सिस्टम के ताल्लुक से। अब ताबे का मतलब गुलाम नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो बाउंड्रीज, जो हुदूद और क़ुयूद बताए गए हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें एक दर्जा फजीलत दी गई है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह ताला ने मर्दों को मेंटेनर्स बताया है, निगरान बताया है, केयर टेकर बताया है औरतों का। लिहाजा औरतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने मर्दों की यानी अपने शौहरों की इताअत करें। तो इताअत और फर्मा बरदारी ये कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं। कंडीशनल इस सेंस में है अल्लाह ताला की इताअत, उसके रसूल की इताअत, ये अनकंडीशनल है, गैर मशरूत है। लेकिन अपने अपने शौहरों की जो फर्मा बरदारी है वो कंडीशनल है। यानी जहाँ पर शरीयत के खिलाफ कोई हुक्म दिया जा रहा होगा तो फिर उस हुक्म को नहीं माना जाएगा, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ शरिया, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इस्लामिक लॉज, कुरान और कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों और आपके अहकाम जो हैं उनके दायरे में रहते हुए बात की जाएगी, तो फिर वो इताअत फ़र्ज है, वाजिब है, मानना है। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा, फ़ौक़ा असल में ये फ़ौक़ा जो है ये जैसे ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान आपने पढ़ा है, तो फ़ौक़ा ऊपर के लिए आता है, ठीक है? ऊपर, तो ये ज़र्फ़ मकान हो गया। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा, किस चीज़ से ऊपर? मत ऊपर करो अपनी आवाज़ों को फ़ौक़ा सौतिन नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ौक़ा सौतिन नबी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से, अब सौतिन नबी कौन सा मुरक्कब है? ये है मुरक्कब इजाफी। कैसे? सऊत में अलिफ लाम दाखिल नहीं है, और देखिए तनवीन नहीं आ रही। अलिफ लाम दाखिल ना हो, तनवीन ना आए, तो फिर मुजाफ होने का शक होता है। शक को यकीन में बदला जाता है आगे मजरूर इसम देख करके, यहाँ दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो सौतिन नबी। और ये भी फ़ौक़ा जो है ये भी मुजाफ बन करके ही आते हैं। तो ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। दूसरी बात, फिर किसी दूसरा हुक्म मना करने का दिया जा रहा है कि वाह तजहरू, सीगा है तज हरूना, तजहरूना। तो अब तजहरूना को मना करने के एतबार से इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा ला तजहरू, ला तजहरू। अब ऐसा क्या मतलब हुआ ला तजहरू? इसका मतलब भी हुआ बुलंद आवाज से करना, मतलब और ना बुलंद, तुम सब बुलंद आवाज से करो। क्या? जहरी नमाज सुना है नहीं? जहरी, जहरी और सिर्री। तो जहरी मतलब बुलंद नमाजें जो होती हैं जिसमें क़िरात तेज आवाज में की जाती है। वला तजहरू लहू, उनके लिए, बिलकौली, अपनी बात जो है उनसे जब बात करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात करो तो आवाज को पस्त रखो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर अंदेशा किस बात का जाहिर किया जा रहा है आगे? कजहरी, मतलब बुलंद करने के मानिंद जो है, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर बाज़िकुम लिबाज़िन,
اگر تم نے ایسا بات نہیں مانی اور یہ کر دیا تو پھر آگے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ ہے آخری لائن بہت اہم، کہ ان کے تحبط، نہ ضائع ہو جائیں، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون. ٹھیک ہے، تو لن ان کئی اذن آپ نے پڑھا تھا، دیکھیے ان آیا، ان کے بعد آیا تحبط. تحبط، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال. پھر اس کے بعد وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، اور مبادا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. اصل میں کیا تھا کہ یہ اس وقت کے جو بدو ایمان لا رہے تھے، تو ان سے غلطیاں سرزد ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں. ٹھیک ہے، تو ان کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، آخری انسان کو، اس دنیا میں آنے والے کو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس خالی ظاہری طور پر، جذباتی طور پر عقیدت کا اظہار کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن اصل میں یہاں پر وہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں جو ڈسپلن کے زمرے میں آتی ہیں. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات بھی بہت اہم ہے، سمجھنے والی ہے، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آج بھی موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں ہیں. تو جب کوئی بات بالکل درست آتھینٹک ہم تک پہنچ جائے کہ اس بات میں اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ آپ کا ہی فرمان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، تو پھر اب وہ چیز ماننا، اس کو جاننا، وہ اسی دائرے میں آتا ہے. کہ وہاں پر پھر کٹ حجتی کرنا، اپنی بات کو بلند کرنا، اپنی بات کو بالا رکھنا، کبھی کبھی زبان سے کوئی یہ بات کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی زبان سے نہ کہہ کے اپنے اعمال سے کہتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے زبان حال اور زبان قال. تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو آج کے دور میں خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور وہ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد کریں. زبان سے بہت کم، بہت کم، شاید ہی کوئی ہو، لیکن اپنے حال سے وہ کہیں نہ کہیں انکار کر رہے ہوتے، اپنے حال سے وہ کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو فوقیت دے رہے ہوتے. تو اس پوری آیت میں ہم سب کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، وارننگ ہے. وہ یہی ہے کہ پھر ہم کتنے بڑے ماڈرن بنے، کتنے بڑے روشن خیال بن جائیں، لیکن اصل روشن خیالی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنی زندگی کا، کیونکہ دین کا اصل جو ماخذ ہے، اصل جو سورس ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی جو اطاعت ہے وہ ہم سب پر لازم ہے، اور وہ بھی انکنڈیشنل اطاعت لازم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے آپ کا فعل نہیں بھی مکمل ہوا، اور یہ فعل نہیں میں جو مجزوم والا کانسیپٹ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب آئندہ ہم لوگ انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.